ایک اور پیج ہوگا. ہلو 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 ہلو. تمام ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ تمام ساتھیوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ساتھیوں، آپ یہ کیجئے کہ براڈ سے چلے جائیے باہر، اور جتنے کانٹیکٹس ہیں، الحمدللہ، جتنے کانٹیکٹس ہیں آپ کے، ان کو تو ذرا اطلاع کر دیجئے. شاباش، جلدی 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 اطلاع کر دینا نا آپ. اگر آپ براڈ پہ رہیں گے تو کیسے کریں گے؟ جلدی سے کیجئے، جلدی سے سب کو اطلاع کیجئے. شاباش شاباش شاباش. یہاں علم کی باتیں، غور و فکر کی باتیں ہوتی ہیں، سیاست سے ہٹ کر. سیاست کی بھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں دعوت فکر دی جاتی ہے کہ یہ فکر ہے، یہ خیال ہے، اس پر غور کیجئے، اس پر فکر کیجئے، اپنے دماغ کو یہ جو بیان کیا گیا ہے ان باتوں پر غور کر کے آپ سوچئے، سمجھیے. جی ساتھیوں، جن جن کو علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، جستجو ہے، وہ آئیں، وہ آئیں، میری اس براڈ پر آئیں.
یہاں میں بھی سیکھتا ہوں آپ لوگوں سے. اپنے ذہن میں، میرے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات، سوالات، اس کے جوابات میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ جواب دیتے ہیں، اس سے میں سیکھتا ہوں. میں خیال دیتا ہوں، آپ غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اور اگر میرے جوابات سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تو آپ اپنے گھر کے بڑوں سے، آپ اپنے اہل محلہ میں رہنے والے علم کے خزانے جن کے پاس ہوتے ہیں، علمی معلومات ہوتی ہیں، ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں. اس طرح آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. پلیز آپ اطلاع کر دیں جلد سے جلد کہ لوگ براڈ کو میرے اس ٹک ٹاک لائف کی براڈ پر جو بتا دیجئے فون کر کے کہ میں اپنی اس براڈ پر لائیو آ چکا ہوں، لہذا وہ جلدی جلدی آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹے، بیٹے، ان کے بیٹے، بچے، بچیوں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اور اسکول کے معصوم طلبہ و طالبات. غرض یہ کہ جو کوئی بھی میری یہاں فکری نشست کو سن رہا ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض. معزز خواتین و حضرات، آج 7 ستمبر 2025 کی تاریخ ہے. 7 سپٹمبر 2025، اتوار کا دن ہے. The day is Sunday. اور آج فکری نشست کا کون سا نمبر ہے؟ فکری نشست کا نمبر ہے 312. جیتے رہو شکور، جیتے رہو شکور. شاباش، تمہیں یاد ہے 312. سلامت رہو. سمیر علی جعفری، تم بھی سلامت رہو. محمد امجد، وہ بھی، آپ سب جنہیں یاد ہے. خورشید الاقبا، جیتے رہیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیے. 312ویں فکری نشست ہے. معزز خواتین و حضرات، ابتدائی سوالات سے کرتا ہوں. ہمیں ہمارے بڑوں نے، خصوصاً علماء حضرات نے، بچپن سے ہمیں یہ سبق دیا ہے، کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، درود و سلام کا ورد کیا کرو. اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے،
اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو اس طرح پاک کر دیا جاتا ہے کہ ان کے اگلے پچھلے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا اس میں سچائی ہے؟ اگر درود شریف کا کثرت سے ورد کرنے سے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، میری نظر میں یہ جھوٹ پر مبنی، یہ دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ مسلمانوں کو، ان کی آنے والی نسلوں کو اسی طرح غلط قسم کی باتیں بتا کر کہ درود و سلام کثرت سے بس بھیجتے رہو، 24 گھنٹے یہ کام کرو تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کا ورد کا درس دینے والے ان سے پوچھو کہ آپ جو ہے کیا کھانا نہیں کھاتے؟ تو کھانا کھاتے وقت بھی آپ کیا درود شریف کی تلاوت فرماتے ہیں؟ ملا صاحب، مولوی صاحب، کیا آپ رفع حاجت کو نہیں جاتے؟ اگر آپ رفع حاجت کو جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں بھی درود شریف کا ورد کرتے ہیں؟ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنی بیوی کے پاس جا کر جو ہم بستری کرتے ہیں تو وہ ہم بستری کرتے وقت بھی آپ درود شریف کا ورد جاری رکھتے ہیں؟ یہ سوالات تلخ ہیں، مگر الطاف حسین نے ہمیشہ ایسی ہی باتیں کی ہیں جن باتوں میں ملت اسلامیہ کی اکثریت اس قسم کے بناوٹی ملاؤں کے تشکیل کردہ باتوں کو مذہب کا نام دے کر، اللہ رسول کا نام دے کر اور پھر آیات بیان کرتے ہیں۔ آیات کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اگر یہی فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں نکلتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ یہ کریں؟ آدمی کوئی 24 گھنٹے کر ہی نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا 24 گھنٹے درود شریف کا ورد کوئی کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن؟ ایک انسان ہونے کے ناطے کی بات کر رہا ہوں میں، روبوٹ کی بات نہیں کر رہا۔ وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ بس بولتا رہے گا، لیکن اس کو اس کے علاوہ کوئی اور کام ہوتا نہیں ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ 24 گھنٹے درود شریف کا ورد نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے تو مجھے بتائیے۔ دیکھیے، میری باتیں جو ہوتی ہیں 47 ایئرز سے میں یہ سمجھا رہا ہوں، مجھے ذہن کے خلیے کھودنے ہیں، مجھے ملاؤں کی بتائی ہوئی غلط باتوں کا پردہ چاک کرنا ہے اور ان کے جھوٹے اسلام کے پردے کو چاک کرنا ہے، تاکہ لوگ
اصل حقیقت کو سمجھ سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ہاں اسی قسم کی بڑی روایات ملتی ہیں کہ فلاں بزرگ اتنی عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ 40 دن کمروں میں بند رہتے تھے۔ اب آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، سوچ کے بتائیے کہ 40 دن کوئی آدمی، اچھا 40 دن کوئی آدمی، کوئی انسان بند رہ کر کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ پریکٹیکلی ایسا کیا ممکن ہے؟ مجھے جواب دیجئے۔ بڑے بڑے، میں بزرگوں کا نام نہیں لے رہا، کیوں کہ گستاخی میں شمار نہ ہو جائے، جن کے فضائل، جن کا ذکر اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ یقین کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں استغفر اللہ کہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، آج قیصر علی لکھ رہے ہیں، دیکھیے میرے اوپر خلل ڈال دیا قیصر علی نے کہ آج پیر 7 ستمبر کا دن ہے۔ آج پیر 7 ستمبر کا دن کہاں ہے؟ آج اتوار۔ اسی قسم کے قیصر علی جیسے لوگوں نے ہی اچھے خاصے، جیسے فکری نشست اچھی خاصی چل رہی ہے، انہوں نے، قیصر علی نے، امریکہ میں رہتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا پیر کا دن ہے 7 ستمبر ہے۔ آج پیر کا دن 7 ستمبر ہے۔ اب یہ کنفیوژن ہوا، میرا تسلسل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ آپ مجھے بتائیے، میرا تسلسل ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ جواب دیجئے۔ میرا تسلسل ٹوٹا۔ اب یہ لکھ رہے ہیں غلطی ہو گئی۔ غلطی آپ نے کی، آپ نے میری ذہن میں بنا ہوا خاکہ پورا کا پورا اس کی ایسی کی تیسی کر دی آپ نے۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ جو آپ نے سنا ہے کہ فلاں بزرگ 40 دن کمرہ بند کیے گوشہ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، کیا آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے؟ جواب دیجئے۔ ارے بھائی، کوئی صرف ہاں یا نہ کا کوئی جواب دینے والا ہو وہ آ جائے میری براڈ پہ پلیز۔ کوئی سننے والا ذرا سی ہمت کر لے، جو آپ کا دل کہے وہ ایمانداری سے جواب دیجئے۔ ڈاکٹر عمران اگر موجود ہیں ملہائی، ڈاکٹر عمران ملہائی اگر موجود ہے تو آ جائیں، ذرا وہ جواب دے دیں گے۔ نہیں ہے؟ اینی آپ آ سکتی ہیں؟ جی، یہ ڈاکٹر عمران آ گئے بھائی، آ گئے ڈاکٹر عمران، کچھ نظر تو آئے تھے مجھے۔ جی بھائی، جی السلام ڈاکٹر عمران کو لیجئے، مجھے آگے بات کرنی ہے، مجھے اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ہلو ڈاکٹر عمران، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی۔ ڈاکٹر عمران السلام علیکم، چلے گئے۔ جی الطاف بھائی السلام۔ ہلو الطاف بھائی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کی صاف آواز آ رہی ہے۔ ہلو 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 کوئی اور
عزیز آبادی کوئی اور نام؟ اور دیکھتے ہیں بھائی اور کوئی نام ہے؟ کوئی اور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے؟ وہ اپنی باتیں نہ رکھ کے میرے سوالوں کے صرف جواب دیتا رہے. آئیے آئیے جلدی سے آئیے تاکہ میں سلسلے کو آگے بڑھاؤں. ہلو 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 ہلو. ہلو الطاف بھائی، مجھے آپ کی آواز صاف آ رہی ہے الطاف بھائی. کوئی اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا ہے اور ڈاکٹر عمران نے پیش کر دیا. ڈاکٹر عمران آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آواز بالکل آ جی رہی بھائی یہ ڈاکٹر عمران عمران بھائی آپ بھی کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر عمران کو آواز نہیں جا رہی. ہاں بھائی وہ جواب دے رہے ہیں، شاید آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہلو ڈاکٹر عمران. جی الطاف بھائی، مجھے آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے الطاف بھائی. آئی تھنک میری آواز نہیں آ اچھا. رہی ہے. ہاں جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈاکٹر عمران ذرا جلدی جلدی، بڑا حساس موضوع ہے. میں چاہتا ہوں توجہ بھی نہ ہٹے اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے. میں یہ جو بزرگان دین، اب میں نام نہیں لے رہا ورنہ تو لوگ پھر اس کا کوئی نہ کوئی نیا ایک کہانی بنا دیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمران کہ آپ مجھے، ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بزرگ 40 دن تک ایک کمرے میں، اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ 40 دن ایک کمرے میں بیٹھ کر بغیر کھائے پیے بس یاد الہی، ذکر الہی کرتے رہتے تھے. 40 دن کا چلہ کاٹا ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجیے. کیا ایسا آپ کی نظر میں ممکن ہے؟ جی الطاف بھائی، فزیکلی تو یا فزیولوجیکلی تو میڈیکلی ممکن نہیں ہے. 3 دن اگر انسان بالکل پانی کا استعمال نہیں کرے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے. 4 دن تک اگر مسلسل بندہ نہیں سوئے تو سیزرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں، اور 1 مہینے تک تو فلی اسٹارویشن کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی ہے الطاف بھائی. دس از ناٹ پاسبل ہیومن. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ لائن پہ رہیے. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کثرت سے درود شریف کا ورد کیا کرو اور ہو سکے تو 24 گھنٹے کیا کرو. 24 گھنٹے ورد کیا تو تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ جواب دیجئے. الطاف بھائی 24 گھنٹے تو انسان نے بیچ میں اپنی فزیولوجیکل جو نیڈز ہیں، جو نیچرل اس کی انسٹنکٹس ہیں، وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہیں، کھانا پینا، واش روم جانا. تو یہ تو بالکل ممکن نہیں. سن لیا آپ نے؟ کوئی اور؟ دیکھیے، ملاؤں کے بتائی ہوئی تبلیغ اسلام کے مطابق جو ہے، اس صدی کے اندر، اس دور کے اندر اگر کوئی بتانے والا ہے تو وہ الطاف حسین ہے. کسی مائی کے لال میں اب تک ایسی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ مذہب اسلام کی باتوں پر بتائے کہ یہ سب فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور یہ طلسماتی الادین کے چراغ والی اور کون سی کہانیاں ہوتی ہیں. غرض یہ کہ طلسماتی کہانیاں، یہ ساری طلسماتی کہانیاں ہیں جو ملا بتاتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو جس کو درود بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس پر درود بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جس عظیم ترین دنیا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دنیا کی عظیم ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ یاد الہی میں اس طرح مشغول ہو جاؤ کہ بس دنیا کا خیال نہ رہے اور ترک دنیا کر دو، اور بس ہر وقت یاد الہی میں سجدہ ریز رہو۔ جس ہستی کو ہم اللہ کے بعد دوسرا درجہ دیتے ہیں، اس پہ درود و سلام بھیجنے کی بات کرتے ہیں، وہ ہستی کیا 24 گھنٹے حالت نماز میں خود رہتے تھے؟ ذرا اس کا جواب دیجیے۔ جی بھائی بالکل نہیں، بلکہ آج سلسلے میں تو بالکل ہر کام جو ہے وہ بالکل سماجی طور پہ اس طرح کر کے دکھایا کہ جس طرح بعد میں آنے والے لوگ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے تو زندگی میں کوئی بھی اس طرح کی چیز جو ہے نہیں پیش کی ہے کہ جس سے وہ لوگ تجلیات اور معجزات اور اس طرح کی چیزیں کے بعد میں آ کے لوگ توہم پرستی میں پڑ جائیں، بلکہ وہ تو توہم پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو بت پرستی کا خاتمہ، اور یہ بت پرستوں کے ساتھ یہ توہم پرستی تو پرانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سب کو ختم کر کے ایک پریکٹیکل دین سامنے رکھا دنیا کے۔ جی بھائی جی، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا کام نہیں کرتے تھے جو عام آدمی کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، باتھ روم، واش روم، بیت الخلا جاتا ہے، ان میں سے کون نہاتا ہے؟ کون سا کام ہے جو حضور نے نہیں کیا؟ جواب، کوئی ایسا کام نہیں الطاف بھائی، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت حالت نماز میں رہتے تھے، ہر وقت چاہت تہجد میں رہتے تھے، تو کوئی عالم مجھے یہ جواب دے میرے سوال کا کہ آپ کی متعدد بیویاں تھیں، زوجہ اطہار جنہیں ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مصطفیٰ زبادی؟ ازواج مطہرات۔ ازواج مطہرات یعنی طاہرہ، جی جی، ازواج مطہرات۔ تو آپ کی کتنی بیویاں ایک وقت میں تھیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر عمران کو نہیں معلوم، جس کو میں نے سوال جواب دینے کے لیے بلایا، تو کوئی اور بتا دے ایک وقت میں میکسیمم کتنی بیویاں ہوتی تھیں ان کے پاس؟ جی بھائی 11 بیویاں تھیں، اور ایٹ ون ٹائم 9 بیویاں تو تھی، جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، if I'm not wrong sir۔ آپ چلیے 11 کو بھی چھوڑ دیجئے، 9 کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ 5 بیویاں لگا لیں۔ میں 4 کی بھی بات نہیں کر رہا، ایک بڑھا کے کر رہا ہوں۔ احادیث میں لکھا ہے، ان احادیث کو جلا دیجئے جس میں یہ لکھا ہے، ان کتابوں کو جلا دیجئے جس میں یہ لکھا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں سب جگہ جایا کرتے تھے۔ لیکن اسلام میں ہی ایسے چورن بیچنے والے پیدا ہوئے جنہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ایک رات میں سب کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ باریاں باندھی تھیں، ہفتے کی باریاں باندھی تھیں۔ چلے اس کو بڑھا کے 7 کر لیں۔ پیر فلاں کا نمبر، منگل فلاں کا نمبر، بدھ فلاں کا نمبر، جمعرات فلاں کا نمبر، جمعہ فلاں کا نمبر، ہفتہ فلاں کا نمبر، اتوار فلاں کا نمبر، 7 دن، 7 دن۔ تو اب جو بتاتے تھے کہ آپ تہجد میں اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ صبح ہو جاتی تھی، وہ دورانیہ کہیں نہیں بتا رہے کہ جو اپنی زوجہ
زوجہ مطہرہ کے پاس جایا کرتے تھے، وہ وقت نہیں کاؤنٹ کر رہے. یہ باتیں ساری میری اس لیے کرنے کی ہیں کہ میں آپ کو ان فضولیات سے جو غلاظت مذہب اسلام میں داخل کر دی گئی ہے اس کو صاف کر سکوں، اس کو پاک کر سکوں، اور آپ کے ذہنوں کو صحیح ڈائریکشن دے سکوں. کل میں نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے اپنی فکری نشست میں بہت ساری باتیں کی تھیں، اسی کا تسلسل لے کے میں چل رہا ہوں. اور یہ بات صحیح ہے کہ درود اور سلام آپ بھیجیں، لیکن ہمارے مولوی درس اس طرح دیتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. میں نے متعدد لوگوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے جن کو وظائف بتا کر فلاں کا ورد کرتے رہو، تمہارے قبضے میں موکل آ جائے گا، خدا کا دیدار ہو جائے گا، رسول کی بشارت ہو جائے گی. وہ لگے ہوئے ہیں جناب ورد کرنے میں، وہ کرتے 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 پاگل ہو گئے. وہ مذہب اسلام اگر اس میں یہی جوگی پن، یہی ترک دنیا کر کے جنگلوں میں جا کر بسنا تھا، یہ جتنی کہانیاں ہیں نا تمام مذاہب کی، میں نے سب کا مطالعہ کیا ہے کہ فلاں جنگل میں چلا گیا، 6 سال 8 سال 10 سال 20 سال 40 سال جنگل میں رہا. بھائی جنگل میں کیا کھاتا تھا؟ جنگل میں کیا کھاتا تھا؟ پتے کھاتا تھا. انسان نے پتوں کے ہرے بھرے جنگل میں لگے ہوئے پتوں کے کھانے کے بھی آہستہ آہستہ تجربات کر کے سیکھا ہے کہ کون سا کھانا ہے، کون سا انسان کے لیے ٹھیک ہے اور کون سا انسان کو مار دیتا ہے. تو جس کی یہ نالج ہی نہ ہو تو وہ کئی 40 سال اور 20 سال جنگلوں میں کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ کہانیاں ہیں بھائی، یہ قصے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب آ جائیے اسلام پہ. حضور نے اپنی زندگی میں یہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں ہر عمل وہ کر کے دکھایا جو آپ بھی کر سکتے ہو. کوئی ضرورت نہیں ہے 24 گھنٹے نماز پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے حالت نماز میں 24 گھنٹے رہنے کی. یہی میں بتا رہا ہوں. دوسرے انبیاء کو معجزات دیے گئے تھے، حضور کو کوئی ایسا معجزہ نہیں دیا گیا تھا جو دوسرے انبیاء کو دیے گئے. اب اس پہ میری اس بات پہ اختلاف کر سکتے ہیں، کریں ضرور کریں، لیکن جو معجزات کی باتیں بتائی جائیں گی اس میں کوئی صداقت
آپ جب علم کی گہرائی جتنی اس گہرائی میں جاتے رہیں گے تو آپ سینکڑوں مورخین کو، تاریخ دانوں کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو پھر اس میں ایسی کتابیں مل جائیں گی کہ یہ سب بناوٹی، چھوٹی، گڑھی ہوئی حدیثیں ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے بھائی بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی چھڑی جو تھی اس میں کمالات کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے پاس مسیحائی کی طاقت عطا فرمائی گئی تھی، تاریخ بتاتی ہے۔ میں اس پہ نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ ایسے معجزے کہ انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، نابینا آنکھوں والا ہو گیا، مردہ پڑا تھا، انہوں نے مردے کو کہا کھڑے ہو جاؤ، مردہ کھڑا ہو گیا۔ اگر ہم ان نبیوں کے ان پہ اور ان نبیوں پر ہمارا بھی ایمان ہے، ہمارا بھی ایمان ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا آمنت باللہ، ایمان مفصل پڑھ کے تو بتایا تھا آپ کو، بھول گئے۔ آمنت بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ صاف تو لکھا ہے کہ آپ موسیٰ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، عیسیٰ پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور جتنے پچھلے انبیاء کرام، پیغمبران گزرے، ان سب پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ رکھتے کیا ہیں؟ ایمان مفصل، اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ توراہ کو نہ مانیں، اگر آپ بائبل کو نہ مانیں، تو آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ لاکھ آپ 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، بائبل سے انکار، توراہ سے انکار نفی قرآن کے مترادف ہے۔ دیکھیے جملے میرے بہت سخت ہیں، جملے میرے بہت سخت ہیں، بات کو سمجھیے گا۔ اور اگر آپ عیسیٰ پر اور موسیٰ پر ایمان نہیں لاتے تو بھی آپ نفی نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبوت کے انکار کرنے والے۔ کس نبی کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں مولوی نہیں ہوں، میں جو بھی پاگل پتہ نہیں کیا ہوں، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ میرے ذہن کی جو باتیں ہیں وہ میں نے 47 برسوں سے تبلیغ کر کے لوگوں کو یہاں تک پہنچایا، لوگوں کو کے ساتھ یہاں کو آج تک لے کر چل رہا ہوں یہاں تک۔ بہت سے لوگ راستہ چھوڑ گئے تو میرے ساتھ نہیں، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ حضور کے ساتھ چلنے والے سارے ہی آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک ساتھ چلتے رہے۔ بہت سے لوگ شامل ہو کر چھوڑ کے چلے گئے،
لیکن یہ تاریخ آپ کو ملا کیوں بتائے گا؟ اس کی دکان چلتی ہے اس چکر میں یہ وظیفہ پڑھ لو، درود شریف کا اتنا ورد کر لو تو یہ مل جائے گا، اور آپ آ کے گنتے رہتے ہیں کتنے ہو گئے، 100 لکھا، کاغذ رکھ لیا، 100 ایک تسبیح ہو گئی 100 کی، پھر لکھا 200۔ اس نے کہا کہ 1000 دفعہ آپ سب تسبیح پڑھ کے بس لیٹ جائیے، بشارت ہو جائے گی۔ اب گنتی کرتے جا رہے ہیں، لیٹ گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ فارمولہ میں آپ کو بتا دوں کس کی آپ بشارت کرنا چاہتے ہیں۔